بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑتے زمین سے اٹھایا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ ہاں، کیسے کہہ سکتی ہو ایسا؟ تم میرے لیے زندہ ہو کیونکہ میں زندہ ہوں، سمجھی تم؟ وہ دھاڑا تھا کہ اسرا سانس رو کے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ میرے لیے زندہ ہو تم؟ میں کیسے رہتا تمہارے بغیر؟ تمہیں نظر نہیں آتا میں تڑپتا ہوں تمہارے بغیر؟ مجھے سانس نہیں آتا تمہارے بغیر؟ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر یار۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زرغام اپنی آواز پر قابو پاتے بے بسی سے کہتے اسے سینے میں بھینچ گیا تھا، جبکہ اسرا ساکسی کھڑی اس کا اظہار سن رہی تھی۔ زرغام خانزادہ تم سے عشق کرتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن اسرا کی سانس جو سینے میں اٹکی تھی وہ بحال ہوئی تھی، جبکہ آنکھیں جھپکتے وہ آنے والی نمی کو پیچھے دھکیل گئی تھی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی اسے اپنے ساتھ لپٹائے کھڑا رہا، جیسے اپنے جلتے دل کو سکون دے رہا ہو، جبکہ اسرا اس کے الفاظوں میں گم تھی، لیکن ہوش میں آتے ایک جھٹکے میں اسے دور دھکیل گئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ کیا اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے؟ اگر وہ رات ہماری زندگی میں نہ آئی ہوئی ہوتی تو؟ زرغام کو دور کرتے اسے اپنا سکون دور محسوس ہوا تھا۔ ہم خوشی سے جھوم جاتے، آپ کے سینے سے لگ جاتے، آپ کی باہوں میں چھپ جاتے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتے اور کہتے کہ آج اس دیوانی کو اس کا عشق مل گیا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی تھی، جبکہ آنسو تیزی سے بہے تھے۔ زرغام کے دل میں کسی نے سوئی سی چبو دی تھی، لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری محبت ہم سمیت آپ اس راستے میں پھینک آئے تھے جو اسی رات مر گئی تھی۔ ہمارے دل میں آپ کے لیے جو محبت تھی وہ اس رات مر گئی تھی، اور آج آپ کے سامنے ایک بے حال بے جان شے کھڑی ہے جس کے دل میں تمام احساسات مر چکے ہیں۔ اس کی بات سنتے زرغام ایک قدم پیچھے ہوتے لڑکھڑایا تھا، کانچ کی طرح اس کا دل ٹوٹا تھا، کرچی کرچی ہوا تھا۔ اگر بہت طلب ہو رہی ہے تو اب بھی تسکین حاصل کر سکتے ہیں آپ ہم سے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا دل مر چکا ہے اور ایک مردہ وجود سے آپ کبھی سکون حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کی بات سنتے زرغام نے ٹوٹے مان کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے اس طرح سزا دے گی؟ اپنی محبت سے مکر کر اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی عادت لگا کر وہ اسے دور رہنے کی سزا سنا گئی تھی۔ وہ زرغام خان زادہ کو خود کے لیے پاگل کر کے آج اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ وہ کیسے سانس لیتا اس کے بغیر؟ اسے تو اب آتا ہی نہیں تھا اس کے بغیر جینا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ دھڑ سے بند کرتی وہ اندر جاتے گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی، جبکہ باہر زرغام کو لگا تھا آج سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آج وہ واقعی سب ہار گیا۔ سب کچھ مل کر بھی آج اس سے سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی تھی۔ صبح کی کرن کسی کے لیے روشنی کی امید لے کر آئی تھی اور کسی کے لیے خوشیاں لے کر آئی تھی۔ خانہ حویلی میں ناشتے کی میز پر بیٹھے سب ناشتے میں مگن تھے، جب ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے راہمہ کو متلی ہوئی تھی اور وہ سب کے بیچ سے اٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھتی بھاگی تھی۔ سب حیرانی سے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ جب سب سے پہلے فردان ہوش میں آتے اس کے پیچھے گیا اور اس کے بعد باقی سب کمرے میں پہنچے دیکھا تو راہمہ نڈھال ہوتی واش روم سے نکلتی بستر پر آ کر بیٹھی۔ راہمہ یار کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، چلیں اب ہم آپ کی ایک نہیں سنیں گے۔ فردان غصہ اور پریشانی کے سنگ بولا تو شاہین بیگم بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی، جبکہ شاہانہ بیگم، نازو بیگم اور نرمین بھی اس کے پاس کھڑی تھی۔ رات سے طبیعت خراب ہے آپ کی راہمہ، اور آپ نے بتایا نہیں؟ رات کو ہی جانا چاہیے تھا ڈاکٹر کے پاس، نرمین نے پریشانی سے بولا، جبکہ شاہین بیگم اور شاہانہ بیگم آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے میں سمجھاتی مسکرائی تھی۔ چلے ہم بھی چلتے ہیں فردان لالا آپ کے ساتھ، نرمین نے کہا تو فردان نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ راہمہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ شاہانہ بیگم نے اسے عبایا پہناتے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ نہیں ہوگا ہماری جان، ہمت کریں، ایسے پریشان نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوگا ہماری جان، ہمت کریں، ایسے پریشان نہ ہو۔ شاہانہ بیگم نے پریشانی سے راہمہ کو دیکھا جو نڈھال سی آنکھیں بند کیے ان کے سینے سے لگی تھی۔ نرمین بھی کبیر سے اجازت لیتی عبایا پہن کر گاڑی میں اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کے کیبن سے نکلتے فردان کے چہرے پر بے تحاشا خوشی چھلک رہی تھی، جبکہ نرمین بھی مسکراتی راہمہ کو سہارا دیتے باہر لے آئی جو خود بھی کنفیوز سی تھی۔ مبارک ہو آپ کو فردان لالا، اور آپ کو بھی راہمہ، نرمین نے مسکراتی آواز کے سنگ کہا تو راہمہ کا چہرہ گلنار ہوا۔ نرمین نے مسکراتی آواز
میں شکریہ ادا کیا تھا۔ شکریہ بھابھی۔ فردان کے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے فردان نے دولہانہ نظروں سے پیچھے رحمہ کو دیکھا تھا، لیکن نرمین کے ہوتے وہ خیال کرتے گاڑی گھر کی طرف لے گیا تھا۔ پورے راستے رحمہ خود پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ فردان نے گھر آتے رحمہ کو صوفے پر آرام سے بٹھایا اور مسکراہٹ دباتے باقی سب کی طرف دیکھا، جو اس کی شکل ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ سب جانتے ہوں کہ فردان کوئی خوشخبری سنانے والا ہے۔ ہم بابا بننے والے ہیں، فردان نے جیسے ہی سینہ چوڑا کر کے فخر سے مسکرا کر بتایا تھا۔ باقی سب کے چہروں پر بے تحاشا خوشی کی ایک چمک دوڑ گئی تھی کہ کبیر مسکراتا آگے بڑھتا اسے گلے سے لگا گیا تھا۔ مبارک ہو چھوٹے، مجھ سے پہلے بازی مار گئے، کبیر نے اس کے کان میں آہستہ سے آواز میں کہا تو فردان دل کھول کر ہنسا تھا۔ دیکھ لیں، آپ کو تایا کے عہدے پر فائز کرنے جا رہا ہوں، ہمیں بھی اب جلد سے چاچا بنا دیں کہ ڈبل خوشیاں منائیں۔ فردان کی بات پر کبیر نے مسکراتے نرمین کی طرف دیکھا تھا، جو رحمہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ جب چاہے، اس نے پیار بھری نظروں سے نرمین کو دیکھتے جواب دیا تھا۔ سب مل کر فردان کو مبارکباد دینے لگے، جبکہ ساری عورتیں رحمہ کی نظر اتارتی اسے دعائیں دینے لگیں، جنہیں وہ شرماتی چہرہ جھکاتے وصول کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں نرمین رحمہ کو کمرے میں لٹاتی احتیاط کرنے کا کہتی باہر آ گئی تھی۔ جب اس کے پیچھے فردان کمرے میں آیا، یوں تو اسے زمینوں پر جانا تھا، لیکن سب پرے کرتے وہ رحمہ کے ساتھ اس خوشی کو منانا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کرتے فردان اس کے پاس آیا تھا۔ وہ شرماتی ادھر ادھر نظریں جھکاتے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس آتے اسے گود میں اٹھاتے وہ اسے گول گول گھمانے لگا۔ رحمہ کی چیخ سنتے وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ رحمہ آنکھیں بند کیے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بولی تھی، جب فردان کو بے ساختہ اس پر بے تحاشا پیار آیا، میری جان، ہم آج بہت خوش ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہم ہواؤں میں ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ فردان اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ وہ ابھی تک اس کی باہوں میں دبکی چہرہ گردن میں چھپائے ہوئے تھی، جب فردان کو اپنی گردن پر نمی کا احساس ہوا۔ بستر پر بیٹھتے فردان نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا تھا۔ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا پھر سے؟ اس کی روتی شکل دیکھ فردان کو پریشانی ہوئی تھی۔ کبھی اس کی طبیعت پھر تو خراب نہیں ہو گئی کہیں؟ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہمیں بس رونا آ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیوں، لیکن بس بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی بات پر فردان نے اسے سینے سے لگایا۔ میری جان، آپ روئیں مت، ایسے روتے نہیں ہیں اتنی بڑی خوشی پر، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ اس کی بات پر رحمہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہے بہت، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو۔ رحمہ کی بات پر فردان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا کیا؟ ہماری ماؤں نے ہمیں پیدا نہیں کیا جو آپ اس طرح سوچ رہی ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایسے نہیں سوچتے۔ فردان واپس اسے سینے سے لگا گیا تھا، جب وہ بھی اس کی بات پر اسبات میں سر ہلاتی آنسو پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ ہمارے رونے پر ہم خوش ہیں بہت، یہ احساس بہت الگ ہے، بس ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا نا، اسی لیے ہمیں رونا آ گیا۔ رحمہ اس سے الگ ہوتی اسے سمجھانے لگی، جسے دیکھ فردان کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ اس کی جنگلی بلی اس وقت بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ اسے نہیں، بالکل ناراض نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے میری جان ہم پر، اس کا شکر کرنا واجب ہے، آؤ وضو کریں۔ فردان نے اسے زمین پر کھڑا کیا اور واش روم کی طرف کی راہ لی۔ تھوڑی دیر میں وضو کرتے وہ دونوں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے شکرانے کے نوافل پڑھنے لگے۔ رحمہ نے جائے نماز رکھتے اپنا دوپٹہ کھولا تو پیچھے سے فردان نے آتے اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ رب کا شکر ادا تو ہو گیا، اب آ جائیں مجازی خدا کا شکر بھی ادا کرے۔ فردان لائٹ بجھاتے اسے اپنی محبت میں ڈباتے کہیں گم ہو گیا تھا۔ صبح زرغام کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر کہیں نہیں تھی۔ بستر پر ایک بھی سلوٹ موجود نہیں تھی، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تک نہ تھی۔ پوری رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ نظر مار کر اسے کمرے میں تلاش کرتا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ آنکھوں کو مسلتے وہ وقت دیکھنے لگا جو صبح کے 8 بجا رہے تھے۔
مردہ قدموں سے اٹھتے وہ واش روم میں بند ہوا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے اسے وہ دن یاد آیا تھا جب اسرا اسے ایسے تیار ہوتے کئی گھنٹوں بیٹھ کر اسے دیکھا کرتی تھی، لیکن آج وہ نہیں تھی۔ نظریں خود پر جماتے زرغام نے خود سے عہد کیا تھا وہ اسے واپس اپنی طرف مائل کر کے ہی رہے گا، اس کے احساسات کو ضرور جگائے گا۔ وہ محبت جو ان زخموں کے پیچھے کہیں چھپ گئی ہے، وہ ان زخموں کو بھرتے اس کی محبت کو ڈھونڈ نکالے گا اور بدلے میں اسے اتنا پیار دے گا کہ اس کی اسرا سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ امید پر ہی تو دنیا قائم تھی، اس کے رب نے اسے ایک موقع دیا تھا اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتا۔ وہ اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھائے گا اور اپنی خوشیاں اس کے سنگ واپس اپنی زندگی میں لائے گا۔ یہی سوچتے زرغام نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ اسے خود سے دور رکھ ہی نہیں سکتا تھا اور نہ وہ ایسا ہونے دے گا۔ پلٹ کر نیچے آتے اس نے ڈائننگ ٹیبل پر دیکھا جہاں اس کے علاوہ باقی تینوں افراد موجود تھے، جبکہ اسرا یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا اسرا، آپ نے ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں شروع کیا؟ اسماعیل صاحب نے اسے ٹوکا تو وہ ہوش میں آئی کیونکہ ابھی تک اس کا شوہر نہیں آیا تھا۔ زرغام نے پیچھے سے آتے اس کے سر پر اپنے ہونٹ ٹکائے اور اپنی کرسی پر اس کے برابر آ بیٹھا۔ سب کے سامنے اس کی بے شرمی پر اسماعیل صاحب نے اسے گھورا تھا اور اسرا کا چہرہ اسماعیل صاحب اور اسمارا بیگم کے سامنے لال کندہاری ہو گیا تھا۔ اور اب میں آ گیا ہوں تو اب میں اور میری بیگم ناشتہ شروع کریں گے۔ زرغام نے ابلے ہوئے انڈے کا ایک پلیٹ میں ڈالتے اسماعیل صاحب کو دیکھا جو اسی کو ابھی تک اس کی بے شرمی سے گھور رہے تھے۔ زرغام نے انہیں آنکھ مارتے سائڈ اسمائل دی تھی جس پر وہ گڑبڑا گئے تھے۔ ناشتہ کرتے فون بجا تھا جب اسمارا بیگم کرسی سے اٹھتے فون اٹھانے گئی تھی۔ کیا سچ میں؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری طرف سے مبارکباد دیجیے گا راحمہ بیٹی کو۔ اسمارا بیگم خوشی سے بولی تو اسرا بھی پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی جی، میں اور اسرا آج چکر لگائیں گے۔ اسمارا بیگم نے الوداعی کلمات ادا کرتے فون رکھا تو اسرا سوالیہ نگاہوں سے انہیں تکنے لگی۔ اسمارا بیگم پاس آتی مسکراتی اسے گلے سے لگا گئی تھی۔ آپ پھپھو بننے والی ہیں، راحمہ نے خوشخبری سنائی ہے، اسمارا بیگم نے خوشی سے بتایا تو اسرا کے اداس چہرے پر دنیا جہاں کی خوشیاں سمٹ آئیں۔ کیا پھپھو جانی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اسرا خوشی سے تیز آواز میں بولی تھی کہ زرغام نے پلٹ کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر اتنے دنوں بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ پھپھو جانی، ہم پھپھو بننے والے ہیں، ہم بہت خوش ہیں، ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہم پھپھو بننے والے ہیں۔ اسرا اپنے سارے دکھ بھولتی اس خوشی میں چور ہوتی شدت سے اسمارا بیگم کے گلے لگی تھی کہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی، جبکہ اسے خوش دیکھ کر اسماعیل صاحب بھی مسکرا دیے۔ میری جان ایسے ہی خوش رہیں، ہم دونوں آج راحمہ سے ملنے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اسمارا بیگم نے اسے کہا تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ زرغام نے جانثار نظروں سے اسے دیکھا تھا جس کے پیر زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ جب اسرا کی نظر اس پر پڑی جو اسی کو تک رہا تھا، بے رخی سے نظریں پھیرتی وہ اوپر کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب زرغام سنجیدہ تاثرات لیے پلٹتا اپنی مورے کو دیکھنے لگا جو اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اسمارا بیگم بھی پلٹتی اپنے روم میں گئی تھی جب زرغام بھی ان کے پیچھے گیا۔ زرغام کی آواز پر اسمارا بیگم پلٹی لیکن پھر سنجیدہ تاثرات لیے اپنے کام میں لگ گئی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ زرغام کی رحم بھری پکار پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگیں جو آسمانی رنگ کا قمیص شلوار پہنا تھا، ماتھے پر بینڈیج لگی تھی جبکہ ہاتھ پر بھی سفید پٹی بندھی تھی۔ وہ اسے چوم کر گلے سے لگانا چاہتی تھی لیکن اپنی مامتا کو خاموش کرائے وہ واپس پلٹی کام میں مگن ہو گئی۔ زرغام نے پیچھے سے آتے انہیں سخت گھیرے میں لیا تھا جس پر وہ گہری سانس بھرتی سنجیدہ چہرہ لیے آنکھیں بند کر گئیں۔ بہت غلط کیا آپ نے زرغام، ہماری تربیت کو شرمندہ کر دیا، ہم کبھی سر نہیں اٹھا پائیں گے اپنے گھر والوں کے سامنے۔ ان کی سنجیدہ آواز سنتے زرغام نے انہیں چھوڑتے بستر پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھتے ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ مورے، گناہ ہو گیا مجھ سے، سنگین گناہ، یہ گناہ میں اپنی زندگی سے کبھی مٹا نہیں سکوں گا، یہ بوجھ مجھ پر ساری زندگی رہے گا، لیکن صرف اس امید پر سب کے سامنے کھڑا ہوں کہ ایک بار اپنے بیٹے پر بھروسہ کر لے۔ میں سب بدل نہیں سکتا لیکن آپ سب کے اور خاص طور پر اسرا کے ذہن سے اس رات کو مٹاؤں گا، میرا یقین کر لیں ایک بار۔ وہ اسمارا بیگم کا ہاتھ چومتے اس پر سر ٹکا گیا۔
کہ وہ اپنے آنسو صاف کرتی، اس کا چہرہ اٹھاتے، ایک ہاتھ گال پر رکھتی، اس کا ماتھا چوم گئی۔ بیٹا ہم آپ کو ایک موقع دے دیں گے کیونکہ ہم ماں ہیں، لیکن دعا کریں کہ اسرا بھی آپ کو ایک موقع دے دے۔ اسمارہ بیگم کی بات پر زرقام سنجیدہ چہرہ لیے سر اس بات میں ہلاتا ان کا ہاتھ پھر سے چوم گیا۔ آپ ماں ہیں نا، دعا کریے گا میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو میرے لیے نرم کر دے۔ اسمارہ بیگم بھی نم آنکھوں سے مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی، اس کا ہاتھ تھامتی وہ اس پر لگی پٹی دیکھنے لگی۔ زیادہ گہرا زخم تو نہیں ہے نا؟ ان کے پوچھنے پر زرقام نے نظریں گھماتے کبیر کا دل میں کبیر کو سلواتوں سے نوازا تھا۔ بہت گہرا زخم ہے، تھوڑا اور گہرا ہوتا تو ہاتھ نکل کر دوسرے ہاتھ میں آ جاتا، اور یہ سب آپ کے اس پیارے کبیر نے کیا ہے۔ اس کی بات پر اسمارہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا واقعی بہت گہرا زخم ہے؟ اسمارہ بیگم کی فکر پر زرقام مسکرایا۔ نہیں مورے، یہ آپ کی بہو نے کچھ زیادہ ہی گہرا سمجھ کر پٹی کر دی ہے، اتنا نہیں ہے۔ اس کی شرارت سمجھ کر اسمارہ بیگم نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس کے ماتھے کی چوٹ پر انگلی پھیری۔ ہمارے لیے سب سے پیارا ہمارا اپنا بیٹا ہے، اس کے بعد کوئی اور۔ وہ زرقام کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو زرقام کتنے ہی لمحے انہیں دیکھے گیا۔ میں جانتا ہوں مورے، وہ آنکھوں کو جھپکاتے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے وہ پلٹ گیا تھا۔ آج رات خان حویلی میں آپ لوگ میرے ساتھ ہی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اسمارہ بیگم مسکراتی ہوئی بولی تو وہ بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ ہم ٹھیک ہیں، آج رات ہی یہ کام ہونا ہے اور انتظار نہیں کروں گا میں، زرقام نے فون پر بات کرتے سامنے والے کو جواب دیا تھا۔ لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی کہ سامنے والا خود اس کی طرح سخت نہ ہوتا تو اس کے لہجہ سنتے کپکپا جاتا۔ پھر فون جیب میں ڈالتے اس نے نوب گھما کر اپنے روم کا دروازہ کھولا۔ جب اسی لمحے اسرا بھی واش روم سے نکلی، زرقام نے دروازہ بند کیا اور نظر اس پر پڑی تو اسٹل کھڑا رہ گیا۔ نازک سی کام والا بلیک کلر کی لانگ شرٹ پہنے، جس کی نیک پر بلیک ہی کام بنا ہوا تھا، بلیک ہی ٹراؤزر پہنے وہ گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی، شاید خان حویلی جانے کے لیے تیار ہوا جا رہا تھا۔ زرقام قدم قدم چلتا بستر تک آیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ نظریں ایک پل کو اس سے جدا نہ تھیں۔ اسرا نے اسے ایک نظر آئینے سے دیکھا اور پھر اگنور کرتے سنجیدہ چہرہ لیے اپنی تیاری میں لگی رہی۔ بال ڈرائی کر کے وہ کمر پر پھیلا گئی تھی۔ اس دوران زرقام کی نظریں لمحے کے لیے بھی اس سے نہ ہٹی تھی۔ وہ فرصت سے کروٹ کے بل لیٹے سر کے نیچے ہاتھ ٹکائے اسے تک رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کام اور کوئی نہ ہو۔ اسرا خانزادہ کا پسندیدہ مشغلہ آج زرقام خانزادہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ اس کی بولتی نظروں کو محسوس کرتی اسرا گھبرا رہی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن وہ نظر انداز کرتی ہلکا پھلکا تیار ہوتے بال بنانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھتے زرقام نے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ صرف نظروں سے ہی اس کے وجود میں لرزہ طاری کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ سوچتے زرقام خانزادہ مغروریت سے مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب اسرا کے بال بناتے ہاتھ تھمے تھے، وہ نظر اٹھا کر آئینے سے ہی زرقام کو دیکھنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ فقط 2 انچ کی دوری پر تھمتے زرقام نے آئینے سے ہی اسے آنکھوں میں تپش لیے دیکھا تھا کہ اسرا کے ماتھے پر ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھی، جسے دیکھ زرقام طنزیہ مسکرایا۔ اپنی زبان سے تو کہہ دیا، لیکن اپنے دل کا کیا کرو گی؟ اس روح کا کیا کرو گی جو میرے زرقام خانزادہ کی فقط ایک نظر کی ماں رہے؟ زرقام کی سرگوشی اپنے کان کے قریب سنتے اسرا کے جسم میں سرد لہر سی دوڑی تھی۔ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں جو تم نے کل رات اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے زرقام نے گہرا سانس بھرا تھا، جبکہ ہاتھ اس کے بازو پر الگ ہی نقش و نگار بنانے میں مگن تھا۔ پہلے اپنی جان کو منا لوں، پھر اس جان کی جان اچھی طرح سے نکالوں گا۔ زرقام کی بھاری آواز اور اس کی سانسوں کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتے اسرا کھڑی کھڑی پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ اسرا کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھی کہ زرقام اس کی جان بخشتے ایک جھٹکے میں پیچھے ہوا تو وہ نڈھال سی ہوتی ڈریسنگ ٹیبل کو تھامتی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے زرقام مسکرایا تھا۔ ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے نیچے آؤ، اپنے اصلی لہجے میں حکم سناتا وہ نیچے جا چکا تھا، جبکہ اسرا حیران ہوتے اپنے اور پھر اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے اسے کچھ نہ کہہ سکی؟ وہ اتنی آسانی سے اسے نہیں بخش سکتی تھی۔ خود کو اندر سے مضبوط بناتے وہ اپنے بال درست کرتی عبایا پہنتی نیچے آ گئی تھی۔
انہیں خان حویلی پر اتارتے زرغام نے واپس گاڑی موڑی تو اسمارا بیگم اس کے قریب گئی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے بیٹا؟ اسمارا بیگم نے پوچھا تو اسرا بھی پیچھے مڑتی اسے دیکھنے لگی۔ جو ایک نظر اسے دیکھتا واپس اسمارا بیگم کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں مورے، آپ جائیں، میں آپ لوگوں کو لینے آ جاؤں گا، کچھ ضروری کام ہے، زرغام نے کہتے گاڑی موڑی تھی اور زن سے لے اڑا تھا، جبکہ اسرا اور اسمارا بیگم اندر داخل ہوتی سب سے ملی تھیں۔